بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ معزز و موقر حضرات سامعین کرام اور رفقائے بزم، مختلف تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان ایک جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی خوبصورتی ہے، تاج محل اور قطب مینار کی مضبوطی ہے، منموہن جھیل اور آبشار ہے، انڈیا گیٹ کا خوشنما منظر ہے۔ یہ ہندوستان جو صدیوں سے یہاں آباد اور ہرا بھرا ہے، اور یہاں کا جو یہ دلکش منظر ہے، یہ در حقیقت مسلم حکمران اور نوابین کی دین ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی، چمک دمک اور ہریالی مسلمانوں ہی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس سرزمین ہند پر مسلمانوں نے تقریباً 950 سال تک حکومت کی ہے۔ اس مدت میں انہوں نے ہندوستان کو سوارا سجایا اور انہیں تراش خراش کر ہیرا بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ مسلم حکمرانوں نے مذہبی رواداری، علم پروری، قومی یکجہتی اور وطن پرستی کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ مغل حکمراں جلال الدین محمد اکبر اور شہزادہ دارا شکوہ مذہبی رواداری کے رمز اور علم کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پر ہندوستان کو فخر کرنا چاہیے۔ اس حکمران نے منتشر ریاستوں کو ایک وسیع و مستحکم وحدت عطا کیا۔ وہ مکمل ہندوستان کا پہلا فرما روا کہلائے۔ ہندوستان کا سب سے پہلا صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد اپنی کتاب انڈیا ڈیوائیڈڈ میں لکھتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندروں اور مٹھوں کی جائیدادیں وقف، عبادت گزار اور صاحب علم و کمال پنڈتوں کو جاگیریں دی۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو اس سے بھی آگے بتاتا چلوں کہ جب ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی حکومت آئی تو اس دور حکومت میں یہ ہندوستان خوب پھلا اور پھولا، اور اسی خانواد مغلیہ میں جب 1628 عیسوی میں جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے زمام اقتدار کو سنبھالا تو انہوں نے ہندوستان کو تعمیری تحفہ عطا کیا، جسے فراموش کرنا تاریخ کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوگا۔ قطب مینار کی بلندی، تاج محل کی خوبصورتی، لال قلعہ کی عظمت، جامع مسجد کی مرکزیت اور چپے چپے پر تفریح گاہیں، عمدہ سرائے خانے، مضبوط سڑکیں مسلمانوں کی عظیم یادگار ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کو پوری دنیا میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح شہنشاہ سوری کے خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اپنے 5 سالہ دور حکومت کو ہندوستان کے بنانے اور سنوارنے میں گزار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں نے بے مثال خدمات انجام دی ہے۔ تمام تر مخالف حالات کے باوجود ہندوستان کو بناتے اور سنوارتے رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج بے ایمانی کر کے ہم مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کے تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، او مسلمانوں تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تاج محل کی فلک بوس عمارت، قطب مینار کی بلندی، لال قلعہ اور جامع مسجد کی خوبصورتی ہماری عظمت کے گواہ ہیں، لیکن ملک کے دشمن، جمہوریت کے قاتل، ملک کے غدار ہم سے وفاداری کا سوال کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے کہ آخر ہندوستان میں یہ انقلاب کیوں آیا؟ ہندوستان کی سرزمین نے سوال کی جرات کیسے کی؟ کیا اس بزم جنت نشاں کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتا تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ تاج محل کی خوبصورتی کس نے عطا کی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ جامع مسجد کی مرکزیت کس نے عطا کی؟ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ شاہ جہاں کون ہے؟ خلجی وغوری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے ہی اسلاف و کابر تو ہیں، ہمارے ہی آباء و اجداد تو ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔
اس لیے آج میں انجمن بزم ادب کے اس پلیٹ فارم سے اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے نااہل حکام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اس کی ایک ایک چیز کو ہم نے بنایا اور سنوارا ہے۔ اس ملک کی خاطر کالے پانی کی سزا ہم نے جھیلی، خطرناک جزائر کو ہم نے آباد کیا، مالٹا کی اندھیری کوٹری کو ہم نے آباد کیا، بالا کوٹ کی پہاڑی پر جام شہادت ہمارے بزرگوں نے نوش فرمایا، 150 سال تک خون ہمارے آبا و اجداد نے بہایا، اور انگریزوں کو لوہے کا چنا ہم نے چبوایا، اور ملک کو ہم نے انگریز کے ناپاک چنگل سے آزاد کرایا۔ اس ملک کا دستور سیکولر ہم نے بنایا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی کا نعرہ ہم نے لگایا، گاندھی جی کو گاندھی جی ہم نے بنایا۔ اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، غدار نہیں، اور جب وفادار ہیں تو ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، وقت کی قلت مزید تفصیل کو مانے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔